یتیم کو تکریم کرو۔ ہمارا جو طریقہ ہے، رائج طریقہ، سب سے برا طریقہ یتیم پروری ہے۔ یتیم خانہ بناتے ہیں، پھر اس میں سارے یتیم جمع کرتے ہیں، یتیم جمع کر کے پھر ان کی تشہیر کرتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، پھر لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں یتیموں کا، پھر یتیموں کو لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، یتیموں کے نام پر چندے جمع کرتے ہیں، یعنی بالکل یتیم کی شخصیت کو چکنا چور کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں یتیم کی شخصیت۔ قرآن فرماتے تکریم کرو، مسکین اور یتیم کی تکریم کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو شرف دو، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کو حیثیت دو، تاکہ معاشرے میں دوسروں کی طرح سر اٹھا سکے، عزت و آبرو کے ساتھ رہے۔ تکریم کرو یتیم کی۔ بس اوقات آپ مدد اس طرح سے کرتے ہو کہ یتیم بالکل اس کے اوپر خاک پڑ جاتی ہے، وہ احساس کرتا ہے کہ یہ مدد کرنے کے بجائے اگر زمین پھٹ جائے میں دفن ہو جاؤں تو کہیں بہتر ہے۔ یہ جو یتیم ہیں یا جنہوں نے یتیمی گزاری ہے ان کو پتا ہے، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے یتیمی گزاری ہے، میں 3-4 سال کا تھا، یتیم ہو گیا، تو پورا تجربہ ہے کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یتیم پہ کیا گزرتی ہے اور یتیم کی شخصیت کس طرح ڈیمیج کی جاتی ہے۔ لیکن اب اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یتیم ٹھیک رہے تو خدا اس کا دستگیر بن جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر یتیم بھی اسی رو میں بہہ جائے تو پھر برا انجام ہوتا ہے اس کا۔ آپ یتیم کی جو ضرورتیں پوری کرتے ہو صرف اس کا جوتا کپڑا نہیں ہے، یتیم کو سب سے بڑا خلا گیپ محبت و ہمدردی کا۔ باپ مر گیا، اس کا باپ صرف جوتے نہیں دیتا کہ آپ جوتے دے کے سمجھو پورا ہو گیا یتیم۔ باپ کیا کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، ان سے ہمدردی نہیں کرتے، ان کی قلبی ضرورتیں نہیں پوری کرتے، ان کو سہارا نہیں دیتے، آپ ان کو شخصیت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے ان کو، اپنے بچوں کو۔ وہ ساری چیزیں یتیم کی ضرورت ہے۔ وہ کر کے دیکھو، جوتا بے شک نہ دو اس کو، ننگے پاؤں چل لے گا۔ وہ کہتے ہیں یتیم رونے کے عادی ہوتے ہیں، بس یتیم رو رہا ہے چپ کرا دو تو اس سے رونے سے کوئی نہیں، یتیم رونے کے عادی ہوتے ہیں۔ یتیموں کو اگر کرنی ہے تکریم دو، ان کو عزت دو، وقار دو آپ۔